بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جو اس وقت تصویر آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ ستون ہے جس کو ستون مخلقہ کہا جاتا ہے، اور مخلقہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جس پہ خوشبو ملی جائے، اور خلوق جو ہے وہ ایسی خوشبو کو کہتے ہیں جو کہ ملی جلی اشیاء کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، مکسچر ہوتا ہے، لیکن اس میں زعفران کی جو مقدار ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جو ستون ہے ریاض الجنہ میں جتنے بھی ستون ہیں، خاص طور پہ روضہ رسول کے پاس جو ستون ہیں ان کی خاص ان کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، ان کی ایک خاص تاریخ ہے، اور یہ جو ستون جس کی ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں یہ اسی جگہ پہ موجود ہے جہاں پہ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے تذکرہ کیا کہ ایک تنا موجود ہوا کرتا تھا جو کہ فراق رسول میں رونا شروع ہو گیا تھا، اور یہ جو ستون ہے ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ ہے اور محراب کے بالکل پاس ہے، بالکل اس میں پیوست ہے، جو آج محراب موجود ہے وہاں پہ یہ پیوست ہے، یہ جو ستون ہے، اور اس کو استوان مخلقہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس پر جو ہے وہ خوشبو ملی جاتی تھی، اور خوشبو کا اس ستون کے بارے میں خاص اہتمام ہوا کرتا تھا، جس طرح کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے مدینہ کے گورنر کو لکھا کہ تم نے یہ جو مشرقی جانب ستون ہے اس پر جو ہے وہ خوشبو ملنی ہے، اور یہ جو ستون ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس ستون کے ساتھ ایک خاص قسم کا قرب محسوس کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ستون کے پاس جو سنتیں ہیں، نوافل ہیں، پڑھنا پسند فرمایا کرتے تھے۔ اسی ستون کو ستون مصحف بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حجاج بن یوسف نے جب بہت سارے نسخے قرآن کے تیار کروائے تو حجاج بن یوسف نے ایک جو نسخہ صندوق کے اندر رکھ کے اس ستون کے پاس رکھا تھا، تو تب سے اس ستون کو ستون مصحف بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، یزید بن عبید کہتے ہیں کہ میں نے سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ جب بھی مسجد نبی میں آتے تو وہ اس ستون کے پاس اس کو تلاش کر کے اس کے پاس نماز پڑھنا پسند کرتے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس ستون کے پاس یہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ اللہ کے رسول اس ستون کو تلاش کر کے اس کے پاس نماز پڑھنا پسند کیا کرتے تھے۔ اسی طرح امام مالک سے پوچھا گیا کہ آپ کس جگہ پہ نماز پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے نفلی نماز پڑھنی ہو تو میں مصلی رسول کے پاس، اور جب میں نے فرض نماز پڑھنی ہو تو پہلی صف میں ترجیحاً نماز پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ امام مالک نے اس ستون کے پاس والی جگہ کو مصلی رسول قرار دیا کیونکہ اللہ کے رسول یہاں پہ بہت زیادہ نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہاں پہ نفلی نماز اور سنتیں یہاں پہ پڑھنا پسند کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اسی طرح ریاض الجنہ میں ایک اور بہت اہم ستون ہے جس کو استوانہ عائشہ یا ستون عائشہ کہا جاتا ہے، اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ استوانہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لکھا ہوا موجود ہے۔ اس کا نام استوانۃ المہاجرین بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مہاجرین تھے جب وہ کوئی میٹنگ کرتے، کوئی بات چیت کرتے تو اسی ستون کے پاس بیٹھ کے جو ہے وہ بات چیت کیا کرتے تھے، اور اسی ستون کو استوانہ مخلقہ، خوشبو والا ستون بھی کہا جاتا ہے، لیکن جو جب جنرل کہا جائے استوانہ مخلقہ تو اس سے مراد وہی ستون ہوگا جس کا تذکرہ ہم نے پہلے کیا ہے، لیکن چونکہ خوشبو سارے ستونوں کو ملی جاتی تھی تو اس لیے اس کو بھی استوانہ مخلقہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو ستون ہے اس کی ایک خاص ویلیو، ایک خاص فضیلت، ایک خاص جو ہے اس کی ایک ہسٹری ہے، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے بارے میں یہ حدیث بتائی کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ایک جگہ ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ اس کی کیا فضیلت ہے تو لوگ آپس میں قرعہ اندازی کریں، تو صحابہ کرام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس ستون کے بارے میں سوال کیا کہ وہ ستون کون سا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خاموشی اختیار کی۔ اس کے بعد جو بچے اور صحابہ کرام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس موجود تھے، جب وہ اٹھ کے وہاں سے آ گئے تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھے رہے، تو لوگوں نے کہا کہ ہم انتظار کرتے ہیں جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلیں گے تو جہاں پہ وہ نماز پڑھیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہ جگہ بتا دی ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے اور انہوں نے اسی ستون کے پاس جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ جس کو ستون عائشہ کہا جاتا ہے، یہاں پہ آ کے کھڑے ہو کے انہوں نے نوافل پڑھے تھے، سنتیں پڑھی تھیں۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو انہوں نے اسی ستون کے پاس کھڑے ہو کے نوافل پڑھے،
تو یہاں سے لوگوں نے اندازہ لگایا کہ یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہی وہ جگہ ہے کہ لوگوں کو اگر یہاں پہ نماز پڑھنے کی فضیلت پتہ چل جائے تو لوگ جو ہے آپس میں یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے قرآن اندازی کریں۔ اسی طرح ایک اور کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے، اس ستون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت بخشتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج ہم نے آج کے ایپیسوڈ میں 2 ستونوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک ستون کا نام ستون عائشہ ہے اور دوسرے ستون کا نام ستون مخلقہ ہے۔ ان کی ایک خاص اہمیت، ان کی ایک خاص فضیلت ہے۔ تو جو بھی لوگ وہاں پہ جائیں اور جن کو ریاض الجنہ جانے کا موقع ملے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، تو ان کو ان ہسٹوریکل مقامات کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ ان کی اس انداز میں زیارت کریں کہ وہ اس سے پوری طرح آگاہ ہوں اور واقف ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔